تو وہ روئے اس لیے ہیں کہ آج ان کے والد گرامی موجود نہیں ہیں۔ ہر روز تہجد کے وقت میں جب بھی اذان دینے کے لیے جاتا ہوں تو میں ایک دعا کرتا ہوں، بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی۔ ناظرین، یہ حافظ ارسلان کا قرآن مجید مکمل کرنے کا موقع ہے، اور بات کرتے ہوئے یہ بچہ رو پڑا ہے۔ ایسا کیا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی نعمت ملنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے ہیں، اور یہ جو سفید ریش بزرگ ہیں، سفید لباس میں ملبوس، یہ ان کے تایا جان ہیں، یہ بھی جب بات کرنے کے لیے انہیں کہا گیا تو یہ بھی ضبط نہیں کر سکے، ان کے بھی جذبات امڈ آئے، ان کے بھی آنسو چھلک پڑے۔ پہلے تھوڑی سی ان کی بات سنتے ہیں۔ ہم اس موقع پر اللہ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ استاد، ہم پرنسپل اور استاد قاری صاحب کا سب کا بے حد شکر گزار ہیں۔ آج اگر اس خوشی کے موقع میں والد صاحب ہوتے تو بہت خوش ہوتے ہیں، مجھے ان کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ ناظرین، حافظ ارسلان اس لیے رو پڑے ہیں کہ اتنے بڑے مبارک موقع پر جب کائنات کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا نور ان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے بھر دیا ہے، سمو دیا ہے، تو وہ روئے اس لیے ہیں کہ آج ان کے والد گرامی موجود نہیں ہیں۔ آج انہیں اپنی یتیمی یاد آ گئی ہے، آج اپنا بے آسرا ہونا یاد آ گیا ہے۔ میں یہاں اس بچے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بیٹا، اگرچہ آپ کے والد موجود نہیں ہیں لیکن حوصلہ رکھنا ہے۔ دیکھو، سید الانبیاء وہ بھی جب پیدا ہوئے تو انہیں بھی اپنے والد کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا، 6 ماہ کے تھے کہ والدہ بھی چلی گئیں، لیکن آج ہر دل میں ان کی محبت ہے، ان کا بڑا نام ہے۔ آپ کو بھی اللہ نے اتنا نواز دیا ہے جتنا جاگیردار، سرمایہ دار، ڈاکٹر، وکیل اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے، جو اللہ نے تمہارے سینے میں بھر دیا ہے۔ اور والدین سے بھی میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر اپنی اولادوں کو کوئی آپ تحفہ دینا چاہتے ہیں، کوئی گفٹ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید سکھائیے۔ یہ حدیث پیارے پیغمبر کی میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کہ ایک باپ جب فوت ہو جاتا ہے، جنت میں اس کو ایک درجہ اور مقام دے دیا جاتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ تمہیں اور بلند تر درجے کی طرف چلے جاؤ، وہ تمہارا درجہ بڑھا دیا گیا۔ پوچھتا ہے کہ یا اللہ، عرصہ ہوا میرے اعمال منقطع ہو گئے، میں تو کوئی مزید نیکی تو نہیں کر سکا، تو یہ درجہ میرا کس لیے بڑھ گیا؟ اللہ فرماتا ہے باستغفار والدی کا لک، تیرے بچے نے آج تیرے لیے استغفار کیا ہے۔ تو یہ بچہ جو پورا قرآن اپنے سینے میں بھر کے آنکھوں میں آنسو لے کے اپنے باپ کو یاد کر رہا ہے، اس کے باپ کا درجہ کتنا میرے اللہ نے بلند کر دیا ہوگا، اس کی قبر کیسے رحمتوں سے نہ بھر دی ہوگی۔ میری بات ہوئی ان کے اسکول کے پرنسپل، الانصار انٹرنیشنل اسکول کے پرنسپل حافظ صدیق صاحب سے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کے والد گرامی ویٹرنری ڈاکٹر تھے اور بڑے تہجد گزار، نمازی، نیک نفس، شریف النفس ان کے والد تھے۔ انہوں نے ایک بڑی عجیب اور دلچسپ بات بتائی، کہنے لگے کہ یہ بچہ ایسا ہے کہ کبھی ہمیں اس پہ غصہ ہی نہیں آیا۔ ایک دن میں نے جب اس کے والد صاحب حیات تھے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ کے بیٹے سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بچہ ہے، معصوم ہے، تو لیکن کبھی ہمیں غصہ نہیں آیا۔ اس نے بتایا کہ ہر روز تہجد کے وقت میں جب بھی اذان دینے کے لیے جاتا ہوں تو میں ایک دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میری بڑھاپے کی اولاد ہے، 2 بچے ہیں، ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ والدہ بھی جب انہیں گھر سے نکالتی ہیں تو آیت الکرسی پھونک کے بھیجتی ہیں، تو اس کا اثر، یعنی ان کے استاد محترم نے بتایا، پرنسپل صاحب نے، کہ ہمارے دلوں میں کبھی غصہ ہی نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہمیں ان کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور ایسی اولادیں ہم چھوڑ کے جائیں کہ جب ہم دنیا سے چلے جائیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں مزید سہولتیں، مزید راحتیں عطا فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند فرماتا رہے، سب کی اللہ تعالیٰ اولادیں نیک بنائے۔